اگر معراج منامی ہوتا، حالت خواب میں ہوتا، تو رب کریم اس کا ذکر کبھی قسم کھا کے نہ کرتا۔ قسم کھا کر واقعہ معراج کو بیان کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ یہ معراج مصطفیٰ کو عالم خواب میں روحانی طور پہ نہیں ہوا تھا، بلکہ عالم بیداری میں جسم و روح کے ساتھ ہوا تھا۔ اس لیے اس کا بیان قسم کھا کے کیا کہ پاک ہے وہ ذات۔ اگر خواب میں ہوتا تو خواب میں تو عالم بالا کی، آسمانوں کی، عرش الہی کی یہ زیارتیں خواب میں تو انبیاء کو اور اولیاء کو ہوتی ہی رہتی ہیں۔ عالم خواب میں ان جگہوں کو دیکھنا اور زیارت کرنا اور جنت و دوزخ کو دیکھنا، آسمانوں کو دیکھنا، ملائکہ میں جانا، جبرائیل کو دیکھنا، اسے اوپر جانا، عالم خواب میں یہ کوئی اتنا محیر العقول واقعہ نہیں ہے، اتنا عجیب واقعہ نہیں ہے کہ جس کو قسم کھا کے بیان کرنے کی ضرورت ہو۔ سو سبحان الذی سے اس آیت کریمہ کا شروع ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے، لفظ سبحان اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ لوگوں معراج منامی نہیں، خواب کا نہیں، معراج جاگنے کا واقعہ، بیداری کا واقعہ۔ ایک بات۔ دوسری بات ذہن رکھ لیں کہ معراج ایک معجزہ ہے۔ معراج ایک معجزہ ہے، اور معجزہ اس واقعہ کو کہتے ہیں جس کو سمجھنے اور ماننے سے عقل عاجز آ جائے، جس کو سمجھنے اور ماننے سے انسانی عقل عاجز آ جائے، کیونکہ وہ خلاف عادت ہوتا ہے، خلاف طریقہ ہوتا ہے، خلاف ضابطہ ہوتا ہے۔ عقل جن امور کو سمجھنے کی عادی ہوتی ہے، معجزہ اس ضابطے کے خلاف واقع ہوتا ہے، لہذا عقل اس کو نہ سمجھ سکتی ہے نہ مان سکتی ہے۔ تو جس بات کو عقل سمجھنے سے عاجز ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جسے عقل آسانی سے سمجھ لے اور مان لے وہ معجزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ معجزہ بولیے ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح وہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ تو معجزہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس واقعے کی نوعیت ایسی ہو کہ عقل اس نظام عادت کے تحت اسے نہ سمجھ سکے نہ مان سکے، تب وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ جب معراج کو معجزہ مان لیا، جس نے بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس نے بھی معراج کو ایک بار معجزہ مان لیا، تو معراج کو معجزہ مان کر پھر اسے خواب کہنا اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ معراج کو معجزہ مان کر پھر اسے خواب کہنا اور منامی معراج کہنا، ان دو چیزوں میں کھلا تضاد ہے۔ اگر خواب ہے تو معجزہ نہیں ہے، اگر معجزہ ہے تو خواب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سبحان الذی کہہ کر بیان کر دیا کہ یہ واقعہ معراج اظہار عادت نہیں، اظہار قدرت، اظہار عادت نہیں، اظہار قدرت ہے۔ اور یہ عقل میں سمجھ آنے والا، عادتاً سمجھ آنے والا نہیں، بلکہ عقل کو عاجز کر دینے والا ہے۔ اس لیے کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ معجزہ اپنے حبیب کی شان کو، عظمت کو، رفعت کو، سطوت کو پوری دنیا کو دکھانے کے لیے بپا کر، یہ معجزہ ہے۔ تو لفظ سبحان اس کے معجزہ ہونے پہ دلالت کرتا ہے۔
اب تیسری حکمت اس میں اور ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر پہ لے گئے۔ کافروں نے انکار کر دیا، کافروں نے انکار کر دیا، انہوں نے شہر مکہ میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، شور مچا دیا، بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، پھر سدرۃ المنتہا، پھر فوق سدرہ گیا، معراج پر گیا، واپس آ گیا۔ نبی کہتے ہیں کہ میں نے اتنا سفر کیا اور واپس آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا بد نصیبو اور نہ سمجھو، میرے نبی نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، ابو جہل نے کہا کہ نبی نے کہا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے اقصیٰ پر اور اقصیٰ سے آسمانوں تک گیا اور فوق السماوات گیا، ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے کہا میرے نبی نے کہا، اللہ نے کہا میرے نبی نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں گیا، میرے حبیب نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں گیا۔ تو کافر حیران ہو گئے، تو باری تعالیٰ تو پھر بات کیا ہے؟ اس نے کہا غور سے سنو، میرے مصطفیٰ نے کب کہا ہے کہ میں گیا؟ یہ تو میں نے کہا ہے کہ میں لے گیا۔ سبحان کہنے کا مقصد یہ تھا کہ معجزہ معراج کی حقانیت کا انکار کرنے والوں اور عالم بیداری میں مصطفیٰ کے معراج پر متحیر ہونے والوں اور عالم بیداری میں مصطفیٰ کے معراج پہ تعجب کرنے والوں، انکار کرنے والوں، ڈنڈورا پیٹنے والوں، ہنگامہ کھڑا کر دینے والوں، عقل سے کام لو، سوچو مصطفیٰ نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں گیا، دعویٰ مصطفیٰ کا نہیں، دعویٰ خدا کا۔ اگر مصطفیٰ کہتے کہ میں گیا پھر تم انکار کرتے، تمہاری مرضی، خدا کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا۔ اب جس نے رد کرنا ہے میری بات کو رد کرے، مصطفیٰ کو نہ کرے۔ اب جو مصطفیٰ کے بیداری کے معجزہ معراج کا انکار کرے گا وہ انکار مصطفیٰ نہیں کر رہا، وہ انکار خدا کر رہا، کیونکہ حضور نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں گیا۔ اس کی شان دیکھو، اس نے حبیب کو دشمنوں کی تانوں سے بچا کے ایک طرف کر دیا۔ حبیب آپ تو ادھر آرام سے بیٹھ جائیں، میں جانوں اور یہ بدبخت جانے۔ میرے حبیب آپ نہ کہیں کہ میں گیا، آپ نہ کہیں کہ میں گیا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں لے گیا۔ اب جسے انکار کرنا ہے وہ مجھ سے مقابلہ کر لے، میری قدرت کا انکار کر دے، میری طاقت کا انکار کر دے، میری عظمت کا انکار کر دے۔ لہذا معجزہ معراج کا عالم بیداری میں انکار کرنا وہ عظمت مصطفیٰ کا انکار نہیں ہے، قدرت خدا کا انکار۔ اس لیے اللہ پاک نے اسے لفظ سبحان سے شروع کیا کہ پاک ہے وہ ذات۔ اور ایک خاص بات آپ کو سمجھا دوں، بڑی خاص بات، آپ میں سے اہل علم کو معلوم ہو، بہت سو کو معلوم نہیں ہوگا، بہت سو احادیث نبوی میں آتا ہے اور کتب سیر میں، احادیث میں اور تفسیر کی ہر کتاب اٹھا کے دیکھیں، امام ابن جریر طبری کو دیکھیں، امام ابن ابی حاتم کو دیکھیں، امام عبد الرزاق کو دیکھیں، امام ابن کثیر کو دیکھیں، امام جلال الدین سیوطی کو دیکھیں، فخر الدین رازی کو دیکھیں، امام بغوی کو دیکھیں، امام قرطبی کو دیکھیں، امام خازن کو دیکھیں، آلوسی کو دیکھیں، جس تفسیر کی کتاب کو چاہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعہ حقیقت ہے اور کتب حدیث میں ہے۔ وہ کیا کہ جو لوگ معراج کے واقعے سے پہلے تازہ تازہ ایمان لائے تھے اور مسلمان ہوئے تھے، واقعہ معراج حضور کی زبان اقدس سے سن کر کئی لوگ ان میں سے مرتد ہو گئے، کئی مسلمان